ہو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرا تو صاف فیصلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں داتا نہیں, جس کے دل میں داتا نہیں, اس مولوی کو کچھ آتا نہیں. میرا تو یقین. تمہیں ڈر کیا ہے؟ ارے جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہو, جس کے دل میں غوث اعظم سے تعلق ہو, وہ چور بھی ہو تو ڈرے نا, وہ چور بھی ہو تو ڈرے نا. چور کو چور بنانا برطانیہ کو آتا ہے, مگر چور کو ولی بنانا غوث اعظم کو آتا ہے. ہمارا ملے گا کیا؟ What will I get? When I will copy the conquerors, I will follow that. وہ pieces of stones, ان کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے کہا جو کنکری کو ملا تمہیں بھی ملے گا. کنکری جب تک چپ تھی, جب تک سائلنٹ تھی, حق بولی نہیں, سچ بولا نہیں, دل کی بات کہا نہیں, رسول کی وفاداری کا گیت گایا نہیں, جب تک چپ تھی, خاموش تھی, سائلنٹ تھی, تب تک ابو جہل کی مٹھی میں بند تھی, قید میں تھی. اور جب حق بات بولی تو رہا ہو گئی, آزاد ہو گئی, فریڈم مل گئی. اب اگر آزادی چاہتے ہو تو زمین کا منہ نہ دیکھو. تم کہیں بھی آزادی چاہتے ہو, مسلمانوں آزادی کے لیے لڑو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آزادی کے لیے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر آزادی کے لیے زمین کا منہ نہ دیکھنا, رحمت للعالمین کا منہ دیکھو, رحمت للعالمین کا چہرہ دیکھو. وہ جب تک چپ تھی, قید میں تھی, بول پڑی تو رہا ہو گئی, آزاد ہو گئی. مسلمانوں تم بھی اگر رسول کی عزت و عظمت کو بیان کرتے وقت چپ رہو گے تو قید کر لیے جاؤ گے, غلام بنا دیے جاؤ گے, قیدی بنا لیے جاؤ گے. اور حق بولی بولو گے تو آزاد, رہا, فریڈم, آزادی مل جائے گی. اور ایک بات اور ہے, دھیرے سے کہہ دوں, جب تک چپ تھی ابو جہل کے پاس تھی, جب تک چپ تھی ابو جہل کے پاس تھی, اور جب رسول کی بولی بولی تو رسول کے قدموں میں پہنچ گئی, رسول کے چرنوں میں پہنچ گئی, کالی کملی کے سائے میں پہنچ گئی. کیا مطلب؟ کہیں بھی رہو, کہیں بھی رہو, رسول کے گیت گاؤ گے نا تو رسول کافر کے ہاتھ سے بھی بلوا لیتے ہیں. کافر کے ہاتھ سے, جب ابو جہل کے ہاتھ سے اپنے قدموں میں بلوا لیا تو آج کے گوروں کے ہاتھ سے کیوں نہیں بلوا لیں گے, اور بھارت کے غیر مسلموں کے ہاتھ سے کیوں نہیں بلوا لیں گے؟ وہ جب بلانے پر آئیں گے تو بلا لیں گے. وفاداری شرط ہے, وفاداری شرط ہے. ابو جہل نبی نہیں مانا, لیکن اتنا تو ضرور مانا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ ڈھکی بات جانتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی بات جانتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے. اتنا تو مانتا تھا, لیکن ہم تم کو نبی نہیں مانیں گے, ہم تم کو نبی نہیں مانیں گے, یہ کرتا تھا. یہ پتہ نہیں کس قسم کے ہیں, نبی مانتے ہیں, نبی کا معنی نہیں مانتے. تو جس نے نبی کا معنی نہیں مانا, جس نے لفظ نبی کا معنی نہیں مانا یا نبی کو نہیں مانا, نبی کے معنی کو نہیں مانا, ہم نے بھی اس کو مسلمان نہیں مانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ایھا النبی, اے نبی آپ شاہد ہیں, مبشر ہیں, نذیر ہیں, وہ سراجا منیرا, اور روشن چراغ ہیں, چمکتے سورج ہیں. روشن چراغ, چمکتا سورج. میں نے اس لیے کہا کہ سراج کے دو معنی. There are two meanings of سراج. سراج Arabic word and it has two meaning in dictionary. One lamp, second sun. تو سراج کے دو معنی پہلے ہی سے. شمس کے معنی اونلی سورج, مصباح کے معنی چراغ. کیوں مصباحی صاحب؟ مصباحی قاری اسماعیل مصباحی صاحب قبلہ بھی آ گئے. ذاتی تاخیر ہو گئی, ورنہ ہم ان کے کلام بلاغت نظام سے بھی اپنی سماعت ذوق سماعت کو تسکین کا سامان ہم پہنچاتے. لیکن خیر جانے دو, لیٹ آئے ود گیٹ آئے. بہرحال ان کو دیکھنے سے میرا حوصلہ بڑھا ہے. بڑا کرم کیا قاری صاحب آپ نے. مصباح کے معنی چراغ, تو مصباح معنی صرف چراغ, سورج نہیں. اور شمس کے معنی صرف سورج ہے, چراغ نہیں.
اسی لیے اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو اس کے 2 ٹرانسلیشن ہوں گے، آفتاب الدین بھی اور چراغ الدین بھی۔ اگر کوئی مولوی ہم سے کہے گا کہ حضرت الدین عربی لفظ ہے، اس میں چراغ مضاف کیسے ہو گیا فارسی کا، تو میں کہوں گا گنجل عرش میں جیسے ہو گیا۔ بہرحال تو سراج کے معنی چراغ بھی اور سراج کے معنی سورج بھی۔ یہ اللہ، تو نے میرے رسول کو مصباح کیوں نہیں کہا کہ چراغ ہے؟ شمس کیوں نہیں کہا کہ سورج ہے؟ شمسم منیرہ مصباحم منیرہ، یہ سراجم منیرہ کیوں کہا؟ سن، میرا رسول صرف چراغ نہیں ہے، میرا رسول صرف سورج نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے شمسم منیرہ کہا تو شمسم منیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روشن سورج، تو سورج دن ہی میں تو ہوتا ہے، رات کا رسول کون ہوگا؟ اور میں نے اگر چراغ کہا تو چراغ رات ہی میں ہوتا ہے، دن کا رسول کون ہوگا؟ اسی لیے میں نے سراج کہا، یہی دن کا سورج ہے اور یہی رات کا چراغ ہے، یہ دن کے بھی رسول ہیں، رات کے بھی رسول ہیں، وہ سراجم منیرہ، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بناتے ہوئے۔ جب چراغ جلتا ہے، اب خدا نے مثال دی ہے نا، اے میرے بندو میرے نبی کو پہچانو، میرے نبی کو مانو، ماننا فرض ہے اور ماننے کے لیے جاننا فرض ہے، اور جاننا تب معتبر ہے جب پہچان لو، کیونکہ جاننے سے جان نہیں بچتی، پہچاننے سے بچتی ہے۔ جانتا تو ابلیس بھی تھا، پہچان نہیں سکا، جانتا تو یزید بھی تھا، پہچان نہیں سکا، جانتا تو مامون بھی تھا، پہچان نہ سکا، جانتا تو اکبر بھی تھا، پہچان نہ سکا، جانتے تو یہ بھی ہیں، پہچان نہ سکے۔ تو جاننا اور ہے، پہچاننا اور۔ تو تم پہچانو، اسی لیے خدا نے مثال دی، اللہ gave example of his beloved prophet into holy Quran, Sirajam Munir. See Siraj and try to understand the qualities of prophet. چراغ دیکھو، خوبیوں سے نبی کی خوبیاں سمجھو، سورج دیکھو، سورج کی خوبیوں سے نبی کی خوبیاں سمجھو۔ اس لیے میں ایگزامپل قرآن نے دیا ہے، قرآن کے ایگزامپل پر میں ایگزامپل پہ ایگزامپل دوں گا۔ اللہ نے ایک مثال دیا، اس کی توفیق سے ہم کئی مثال دے رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب چراغ جلتا ہے تو 3 جلتے ہیں، جب چراغ جلتا ہے تب 3 جلتے ہیں۔ ایک تو بھائی چراغ جلتا ہے، جاؤ راول پنڈی میں جلا کے دیکھو، جاؤ تم اس کو میر پور میں جلا کے دیکھو، جاؤ تم جھیلم میں جلا کر کے دیکھو، جب چراغ جلاؤ گے تو چراغ جلا، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھو اس پہ پروانے جلتے ہیں، پروانے گرتے ہیں اس پہ، تو دوسرا پروانہ جلتا ہے، اور دوسری ایک جماعت ہے جو اس محبت کو دیکھ کے جلتی ہے، 3 جلتے ہیں، 3 جلتے ہیں، شمع جلتی ہے، پروانے جلتے ہیں، اس محبت کو دیکھ کر کچھ پاگل جلتے ہیں، 3 جلتے ہیں۔ اے رسول، میں نے تمہیں سراج بنایا، روشن چراغ بنایا، جب تم روشن رہو گے تم پہ پروانے دیوانے آئیں گے، اور اس محبت کو دیکھ کر ایک جماعت کھڑی کھڑی جلتی رہے گی، وہ سراجم منیرہ، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا دیا۔ اچھا بھیا، بجھے ہوئے بھی تو چراغ ہوتے، اسی لیے سراجم منیرہ کا روشن چراغ، بجھا ہوا نہیں۔ اے بجھے ہوئے چراغو، اے بجھے ہوئے چراغو، جلنا چاہتے ہو تو اس روشن چراغ کے پاس آؤ،